اب رات کو جو ہے وہ پرویز الہی کے گھر کے اوپر دھاوا بولا گیا ہے، 7-8 گھنٹے آپریشن جاری رہتا ہے، پرویز الہی جو ہے وہ گھر پہ غائب ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ہے نہیں ہے، تو پھر یہ کون کروا رہا ہے؟ اس کا سوال کا جواب میرے سے تو نہیں مل رہا، کیونکہ میں ایک ادارے کے اوپر بھی بات کر چکا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے، ہمارا ان کاموں سے لینا دینا نہیں ہے، ہم کسی پولیٹیکل جماعت کی سپورٹ میں نہیں کھڑے، ہم پاکستانی عوام اور پاکستان کی خاطر کھڑے ہیں۔ تو پھر یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ سوال اب حکومت کی، کیونکہ بات حکومت پہ ہی آنی ہے، کیونکہ انٹیریئر منسٹر کے اندر جتنے کے ادارے ہیں یہ سارے آتے ہیں، وزیر داخلہ کے اندر آتے ہیں، وزیر خارجہ کے اندر ادارے آتے ہیں، وہ جواب دیں اس چیز کا، جبکہ وہ ایڈوانس جواب دے چکے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہم نہیں کروا رہے، ہمارے سے یہ پانی تار ہے، مطلب ہمیں کوئی پتہ نہیں یہ کون کروا رہا۔ تو پھر آپ کو اگر یہ نہیں پتا تو پھر آپ حکومت میں کس لیے، مذاکرات کس چیز کی طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ حکومت سے بھی پانی اب اوپر گزر چکا ہے، حکومت خود بتا رہی ہے کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہے۔ اب دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ پرویز الہی کے گھر کے اوپر جو چھاپا مارا گیا ہے وہ چودھری شجاعت کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا، اور اس میں چودھری سالک کو نشانہ بھی بنایا گیا، ڈنڈے بھی مارے گئے ہیں، بہت تشدد کیا گیا، خواتین کو گھسیٹا بھی گیا ہے۔ تو چودھری شجاعت حسین اب بہت بڑی سٹیٹمنٹ دیں گے۔ چودھری شجاعت آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ بڑے ان کے مراسم ہیں، اور اس ٹائم ان کے دو جو ہیں وہ فیڈرل منسٹر بھی ہیں، فیڈرل منسٹر کو بھی رات کو ڈنڈے پڑے۔ آخر تک یہ ڈنڈے کون مار رہا ہے؟ حکومت بیچاری کہتی ہے کہ ہم نہیں کروا رہے، پی ڈی ایم جو ہے وہ ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم نہیں کروا رہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نہیں کروا رہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم یہ جو تشدد ہو رہا ہے، وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے، مقدمات کیے جا رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، وہ صفائیاں دے رہے ہیں۔ تو پھر آخرکار کون کر رہا ہے؟ دوسری طرف ہمارا ایک ادارہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر، وہ فوج کی ترجمانی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فوج نیوٹرل ہے، فوج کسی ایک جماعت کے خلاف بھی نہیں ہے، نہ کسی کی سپورٹ میں ہے، فوج نیوٹرل ہے۔ تو پھر کروا کون رہا ہے؟ اس بات کا جواب تو تلاش کرنا پڑے گا، یا تو حکومت ڈنڈی مار رہی ہے، تو یا پھر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مذاکرات میں ان کے اوپر مزید خوف پیدا کر کے مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جا رہا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں صحیح، برحال اس کے اوپر گڑبڑ ہے ضرور، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ کلیئر کٹ ہے کہ وہ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو حکومت تو کلیئر کٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نہیں کروا رہے، تو کروا کون رہا ہے؟ اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنا ہے، اور آپ بھی سوچیں۔ تو پھر کون کروا رہا ہے؟ میں نے تو پہلے بھی بتایا، یا تو پھر یہ انڈیا کے سے لوگ آتے ہیں جو ادھر آ کے انتشار پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں، مقدمات اغوا کرتے ہیں، یا کوئی بنگلہ دیش سے لوگ آ رہے ہیں، یا کسی اور ملک سے آ رہے ہیں، کچھ نہ تو کچھ ہو رہا ہے نا پاکستان کے اندر۔ یہ جو ہیپننگ ہو رہی ہے اس کا ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا، تو پھر پاکستانی عوام خود ہی ایک دوسرے کو اٹھا رہی ہے۔ یہ جو رات کو پرویز الہی کے گھر کے اوپر دعویٰ بولا گیا ہے اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اینٹی کرپشن، جبکہ اچھا ایک چیز میں اور بھی بتا دوں، عدالتوں کا جو معیار ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ عدالت کا جو عبوری ضمانت بھی اگر کسی حفاظتی ضمانت دیتی بھی ہے، اس کے باوجود بھی پولیس اٹھا رہی ہے نا، تو اس کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ کی عدالتوں کی عمل درآمدی، قانون کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ 0% ہو چکا ہے۔ ایک طرف چیف جسٹس صاحب 14 مئی کا فیصلہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ پنچایت لگا کے بیٹھے، اچھا جی آپ تو کنکوں گندم کی کٹائی کروا لیں، اوپر سے گرمی کا تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہونے دیں، پھر وہ کہتے ہیں قربانی آ جائے گی، بڑی عید کروا لیتے ہیں۔ مطلب قانون کو قربانی اور گندم کی کٹائی کے اوپر رکھا ہوا۔ جب قانون اٹل ہے، اگر ہے تو پھر آپ اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں، اگر نہیں کروا سکتے تو پھر یہ بند کر دے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ عدالتیں نہیں ہیں، کسی اور عدالت میں ہم چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کر کے، قانون میں یہ چیز لکھی ہے کہ آپ مذاکرات کریں، آئین میں تو کوئی مذاکرات کی ہے ہی نہیں شکل کہ آپ آئینی طور پہ جب عوام کے بنیادی حق کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ مذاکرات کس قسم کے؟ تو یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن بن چکی ہے پاکستان میں کہ عدالتوں کی جو اثر رسوخ ہے وہ ختم ہو گیا۔ لوور کورٹس کے اوپر دیکھ لیں، جو چھوٹی عدالتیں، سیول کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، ان کے جو ججز ہیں وہ فیصلے دے چکے ہوتے ہیں۔ کل حفاظتی ضمانت جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی نے حفاظتی ضمانت کروائی ہوتی، وہ کہاں پہ؟ اگر ہوتی تو پولیس اس کو گرفتار کیوں کرنے آتی؟ جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حفاظتی ضمانت ہے، وہ دکھاتے بھی رہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ عدالتی احکامات کتنی جلدی ہوا میں اڑائے جانا، تو پھر یہ عدالتیں بند کر دیں، پھر انصاف جو ہے وہ پنجاب پولیس سے کروا لیں، وہ کسی اور ادارے سے کروا لیں، پھر یہ عدالت بند کر دیں۔ جب آپ کے حکم کی تعمیل ہی نہیں ہوتی،
अब चाहिए तो यह था कि अगर ये हिफाजती जमानत है, दी है किसी जज ने, तो वो इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं करता, वो सीसीपीओ को क्यों नहीं बुलाता, वो डीजीआई एंटी करप्शन को क्यों नहीं बुला सकता कि आपने मेरे ऑर्डर की तौहीन क्यों किया, पता नहीं कब करनी है। यही वक्त है ना कि पाकिस्तान की आवाम आपसे इंसाफ चाहती है। रात को 12 बजे अदालतें तो खोली थी उस टाइम, वो तो बड़े इंसाफ के पलड़े उस टाइम बड़े हैवी कर दिए गए थे। मैं कोई अदालत के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन एक सजेस्ट के तौर पे एक मुअज़्ज़ज़ अदालत है, हमारे मुअज़्ज़ज़ फाजिल जजेस हैं, वो बता दें कानून का कोई अगर कोई रहनुमाई कर सकता है कि जब 90 दिन में इलेक्शन वाज़ेह है करवाएं, तो फिर इसका डिले कैसा? क्या अब उस कानून में यह भी लिखा हुआ है कि गंदम की कटवाई करवावे आपको टाइम दिया जाता है? क्या उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आप कुर्बानी भी कर लें? या कानून अपना जो वक्त, जो जितना कानून उसकी स्पेस देता है उसके मुताबिक कानून को रास्ता इख्तियार करना है? बहरहाल अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान के अंदर जो अदालती अहकामात है वो इसी तरह उड़ाए जा रहे हैं। किसी के पास हिफाजती जमानत है भी कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है तो इन अदालत फिर भी नहीं लगता, ना कि इसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हुकूमत कहती है हम गिरफ्तार नहीं कर रहे, पीडीएम कहती है हम जो गिरफ्तारी हो रही हम नहीं कर रहे। पीटीआई बेचारी वो कल कह रहे थे कि जी हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं, फिर ये कौन कर रहा है, फिर इशारा किसी और की तरफ वो कर रहे थे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है, जबकि वो इदारा भी क्लियर कर चुका है कि हमारा किसी सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं है, हम आवाम की हिफाजत के लिए हैं और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हैं, किसी सियासी जमात के पीछे नहीं खड़े। तो ये सारी सफाइयां तो अब पेश हो चुकी हैं, अब पता नहीं कौन सी सफाई पेश होनी है ताकि मामलात आगे बढ़े। बहरहाल ये एक ताज़ा तरीन आपको सूरत हाल से आगाह किया है। इंशाल्लाह नई वीडियो तक इंतजार कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।